السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا یہ سفر ٹائم مینجمنٹ یعنی تنظیم الاوقات کے کورس کا بہت اچھا جا رہا ہوگا اور آپ کو چیزیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی بات یا کوئی کانسیپٹ یا کوئی موضوع آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آ سکا ہو تو اس کے بارے میں آپ ضرور سوال کریں، مجھ سے پوچھیں۔ میں بہت خوشی محسوس کروں گا کہ آپ کے کسی سوال یا کسی کیوری کا جواب دے سکوں۔ اب ہم اپنے لیکچر نمبر 6 میں انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ٹائم مینجمنٹ کے 4 کوارڈنٹ کیا ہوتے ہیں، اور یہ بڑا ہی ایک بنیادی اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ریکال کر لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں اپنا یہ سمجھا کہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، یعنی امپورٹنٹ ورسز ارجنٹ۔ تو ٹائم مینجمنٹ میں ان دو چیزوں کا جاننا، ان دو چیزوں کے بارے میں پتہ کرنا بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ امپورٹنٹ اصل میں وہ سارے کے سارے ٹاسک ہوتے ہیں یا وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جو ضروری ہوتی ہیں آپ کو آپ کے گول تک یعنی ہدف تک پہنچانے کے لیے، اور آپ کو وہ تمام کام کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے گول کو اچیو کر سکیں۔ اس کے مقابلے میں وہ تمام ٹاسک یا ایکٹیویٹیز کے جو ابھی فوراً کرنا ضروری ہیں، اگر آپ نے ابھی نہیں کیا تو ان کی اہمیت نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں دودھ کی سپلائی کی، تو اگر دودھ جو ہے وہ ایک مقررہ وقت کے اندر سپلائی نہیں ہوا تو اس کی افیکٹیویٹی، اس کی مؤثر انگیزی، اس کی اصل یوٹیلیٹی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ تمام کام کے جو ابھی کرنا ضروری ہیں، اور ابھی جو ہے وہ ایک سبجیکٹیو یعنی ایک کمپیریٹیو جو ہے وہ چیز ہے کہ جو مختلف جگہوں پہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے ارجنٹ جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ٹائم اسپین ہو سکتا ہے، کسی کے لیے ارجنٹ 2 گھنٹے، کسی کے لیے ارجنٹ 1 دن ہو سکتے ہیں۔ تو ہم احتیاط کے طور پہ یا ایک کانسیپٹ کو آسان کرنے کے لیے ہم کہہ لیتے ہیں کہ ابھی سے لے کے اگلے 3 گھنٹے تک کا وقت جو ہے وہ ایک ارجنٹ ٹائم اسپین کہلایا جا سکتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے ریفرنس ہے، یا اس کے کہنا چاہیے کہ کانسیپٹ کے ملاپ سے جو ہے وہ یہ 4 کوارڈنٹ بنتے ہیں۔ کوارڈنٹ نمبر 1 میں وہ تمام ٹاسک آتے ہیں کہ جو ابھی کیے جانا ضروری ہیں اور جو نہیں کریں گے تو آپ گول تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کوارڈنٹ نمبر 2 میں وہ تمام ٹاسک آتے ہیں کہ جو ضروری تو ہیں یعنی امپورٹنٹ تو ہیں، لیکن اگر وہ ابھی بھی نہ ہو تو ان کی افادیت یا ان کی مؤثر انگیزی ختم نہیں ہوگی۔ کوارڈنٹ 3 میں وہ تمام کام ہیں کہ جو امپورٹنٹ یعنی ضروری تو نہیں ہے لیکن وہ ارجنٹ ہیں کیے جانا۔ ہم انشاءاللہ بھی مثالوں سے ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اور کوارڈنٹ 4 میں وہ تمام کے تمام کام یا ٹاسک آتے ہیں کہ جو نہ ہی ضروری ہیں اور نہ ہی ارجنٹ ہیں۔ تو یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی ہوگی کہ کوارڈنٹ 4 تو اصل میں ایسا کوارڈنٹ ہے کہ جس کے طرف ہم کو نظر بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس سے سب سے زیادہ دور رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی افیکٹو ٹائم مینجمنٹ کر سکیں۔ تو ہم سب سے پہلے کوارڈنٹ نمبر 1 کو سمجھ لیتے ہیں۔ کوارڈنٹ نمبر 1 میں ہم نے کہا کہ جی امپورٹنٹ اور ارجنٹ ٹاسک ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام وہ ٹاسک ہوتے ہیں کہ جو ابھی کیے جانا ضروری ہیں، اور ان کو کیے بغیر آپ اپنے گول کو یا اپنے پروجیکٹ کو یا اپنے کسی بھی کام کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اس کی واضح ترین مثال جو ہے وہ کسی بھی ایک پروڈکٹ کی لانچنگ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی بھی شخص نے یا کسی بھی کمپنی نے ایک ٹاسک دیا یا پروجیکٹ دیا کہ جناب آپ ہم کو 4 مہینے کے اندر ایک پروجیکٹ یا پروڈکٹ ڈیولپ کر کے دیں گے، اور اس پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو انہوں نے آپ کو ٹائم لائن دی وہ ٹائم لائن 4 مہینے کی تھی۔ یعنی مثال کے طور پہ آج جو ہے وہ فروری کی 5 تاریخ ہے، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ جی آپ ہم کو 4 مہینے بعد یعنی مارچ، اپریل، مئی اور جون، 5 جون تک آپ یہ کام ہمیں مکمل کر کے دے دیں۔ اور اب یہ 4 مہینے گزرتے گزرتے بالآخر مئی کی 30 تاریخ آ گئی اور اب آپ کے پاس صرف 4 دن ہیں۔ تو اگر اب آپ نے ان 4 دنوں کے اندر اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے ان کے ہینڈ اوور نہیں کیا، اس پروجیکٹ کو ان کے ہاتھ میں نہیں دیا، تو یہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ نہ صرف آپ کے لیے ایک نقصان کا باعث بنے گا، بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاہدے کے تحت جس شخص نے یہ کام دیا ہے وہ کوئی پیمنٹ نہ کرے۔ تو امپورٹنٹ اور ارجنٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ابھی کی جانا ضروری ہیں، کیے جانی ضروری ہیں اور فوری کی جانی ضروری ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر ایک تھمب رول لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ ہم کو اپنا یہ جو Q1 ہے یہ خالی رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی کام ارجنٹ کرنے کے لیے آتا ہے
تو آپ ایک پینک سچویشن میں یعنی ایک بدحواسی کی سچویشن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کام نہیں ہوا تو آپ کے لیے ایک نقصان کا باعث بنے گا. تو ہمیشہ اپنی پلاننگ، اپنی ٹائم مینجمنٹ، اپنی شیڈیولنگ آپ اس طور پر کریں کہ آپ کے تمام کام جو ہیں وہ آپ کے ارجنٹ ٹائم اسپین میں یا آپ کے ارجنٹ کوارٹر میں آنے سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں، اور آپ کا فوکس جو ہے وہ اگلے والے ٹاسک کے اوپر ہو تاکہ آپ بدحواسی کا شکار نہ ہوں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ ایک اصول ہے کہ جی آپ کو کسی شخص نے وقت دیا ہے 9 بجے پہنچنے کا، تو بجائے اس کے کہ آپ 9 بجے پہنچیں یا 9 بجنے میں کچھ منٹ پہلے 1 منٹ پہلے پہنچیں، آپ کوشش کریں کہ وہاں پر آپ 8:50 پر پہنچ جائیں، تاکہ آپ جب بھی وقت سے پہلے ہوتے ہیں تب آپ کے کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں کہ آپ وقت پر پہنچیں. اور اگر آپ بالکل عین وقت پر پہنچتے ہیں تو آپ آلریڈی لیٹ تو ہو ہی چکے ہوتے ہیں. اچھا، اب Q2 جو ہے وہ سب سے زیادہ ریلیکس کرنے کا اور سب سے زیادہ فوکس کرنے کا جو ہے وہ کوارڈنٹ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اچھے ٹائم مینیجر کی اسی کوارڈنٹ میں ہونی چاہیے، اور اپنے تمام ٹاسک کو وہ اپنے اسی کوارڈنٹ کو اپنے فوکس کر کے رکھے کہ جو امپورٹنٹ تو ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہے، اور یکسوئی کے ساتھ اور اپنی دل جمعی کے ساتھ وہ ان کاموں کو سر انجام دے سکے. اس کی مثال جو ہے وہ کیسے پروجیکٹ کی ہے کہ جس کی ٹائم لائن ابھی 10 دن بعد کی، اور آج آپ اس پہ کام مکمل کر کے، تاکہ آپ کو اگر وہ کام میں کچھ خامی یا کسی قسم کی خامی آ جائے تو وہ خامی جو ہے وہ آپ وقت سے پہلے مکمل کر سکیں. Q3 یعنی کوارڈنٹ 3 جو ہے وہ تمام ان ٹاسک کے متعلق ہے کہ جو امپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن وہ ارجنٹ ہیں. مثال کے طور پہ کوئی غیر اہم فون کال، وہ فون کال آ تو گئی ہے لیکن وہ آپ کے لیے غیر اہم ہے، تو آپ اس سے یعنی اس ڈسٹریکشن سے، اپنی توجہ ہٹانے والی چیز سے اپنے آپ کو مبذول کر سکتے ہیں. اور کوارڈنٹ 4 کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ جو نہ ہی امپورٹنٹ ہیں اور نہ ہی ارجنٹ ہیں. مثال کے طور پہ فیس بک پہ بلا وجہ بیٹھے رہنا، بیٹھ کے TV دیکھتے رہنا، گپوں میں وقت ضائع کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ کوارڈنٹ 4 کے اندر آتی ہیں. اور یہ وہ آپ کا سب سے زیادہ دور رہنے والا کوارڈنٹ ہے جس پہ آپ مکمل طور پہ اپنی نظر جو ہے وہ ہٹائیں گے، تبھی آپ ایک اچھے ٹائم مینیج کرنے والے بن سکیں گے. تو یہ ایک مختصر سا اوور ویو کانسیپٹ تھا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے 4 کوارڈنٹس کا. امید ہے کہ ان تمام باتوں کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ پائے ہوں گے. اگر ابھی بھی اس میں کوئی سوالات یا کوئی اشکالات ہوں تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مقولہ دیکھ لیتے ہیں، بڑا اچھا مقولہ ہے انگریزی کا، یہ کہ چینج از یونیورسل. یہ جو تبدیلی ہے یہ کائناتی ہے، اور چینج از پرماننٹ، اور یہ تبدیلی جو ہے وہ مسلسل رہنے والی ہے. اور تبدیلی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی. بی ایور ولنگ ٹو چینج، جو ہمیشہ تیار رہتے ہیں تبدیل ہونے کے لیے. فار چینج الون لیڈز یو ٹو سکسیس اینڈ ہیپینیس، کیونکہ صرف تبدیلی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو خوشی اور کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے. تو اس نوٹ پر، اس بات پر ہم اپنی اس لیکچر کا اختتام کریں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور آپ سے اب اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.